اس ایک زمانے میں تو مجھے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے لوگوں کی یہ جو ویو در ویو ہم پر اٹیک کر رہے ہیں انڈین ڈسلوج کرنے کے لیے، ہماری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں، اتنی لاشیں وہاں پڑی ہیں، اٹھا نہیں رہے انڈین، ابھی بیٹھے رہو، ہاں آج جانے کی ضد نہ ضد کرو۔ نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پل نیٹ پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک اور انتہائی ممتاز شخصیت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب موجود ہیں۔ معین حیدر صاحب ان شخصیات میں سے ہیں، بہت کم ایسی شخصیات ہیں جو سول اور ملٹری دونوں کے انتظامی عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ ان کو بہت سے واقعات کا، جسے کہتے ہیں نا رنگ سائڈ سیٹ پہ بیٹھ کے بالکل کلوز دیکھنے کا موقع ملا، اور بعض اوقات تو یہ خود ایک ایکٹر تھے، ایک پلیئر تھے، اس میں خود شامل رہے۔ اس لیے ان کو ان سارے باتوں کا انسائیڈ انفارمیشن ہے جن کے بارے میں لوگ بالعموم جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے سوالات کے ذریعے آپ جان سکیں ان مختلف پہلوؤں کو جن کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے۔ جنرل معین حیدر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ معین حیدر صاحب ملٹری میں 1962 میں جوائن کیا تھا۔ 1996 اور 97 میں ان کی جو آخری ملٹری کے اندر پوسٹنگ تھی وہ کور کمانڈر کی تھی، کور کمانڈر لاہور کی۔ اس کے بعد ابھی کور کمانڈر کی حیثیت سے ان کے کچھ دن باقی تھے، یعنی ملٹری سروس کے، کہ ان کو گورنر سندھ اپوائنٹ کیا گیا۔ گورنر سندھ وہ رہے 97 سے 1999 تک، جنوری 1999 تک۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب حکومت کی تبدیلی ہوئی، جنرل مشرف آئے، تو اس زمانے میں وہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر بھی رہے 3 سال تک، 99 سے 2002 تک۔ تو اس لحاظ سے ان کو بہت قریب سے چیزوں کو دیکھنے اور ایک رول پلے کرنے کا موقع ملا۔ تو جنرل صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ سے کیا سوال کروں، لیکن تھوڑا سا آپ کی شخصیت کے بارے میں پرسنل جاننے کے لیے کہ آپ کی ابتدائی کہاں سے تعلیم ہوئی، کہاں سے آپ آئے اور کیسے آپ فوج کے اندر شامل ہوئے، بس اس حد تک۔ باقی فوج میں شامل ہونے کے بعد سے تو ہمیں کچھ اندازہ ہے، پھر ہم سوال کریں گے۔ جی، پارٹیشن کے وقت ہماری رہائش دہلی میں تھی، اچھا۔ اور مجھ سے 4 بڑے بھائی جو تھے وہ ایک مشہور انسٹیٹیوشن ہے جامعہ ملیہ دہلی میں بورڈنگ میں پڑھتے تھے، اور اس کے پرنسپل تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، جو بعد میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے۔ جی۔ تو ہمارے بھائی ہمیں قصے سناتے تھے، وہاں جناح صاحب بھی جاتے تھے، قائد محمد علی جناح، اور وہاں پر نہرو صاحب بھی جاتے تھے اس میں ایڈریس کرنے۔ تو پرو کانگریس بھی نعرے لگتے تھے، پرو مسلم لیگ بھی وہاں بھائی بتاتے تھے۔ شاہ رخ خان بھی وہاں پڑھے ہیں بائی دا وے، اچھا، انڈیا کے ایکٹر۔ ہاں، آئی ڈنٹ نو دیٹ۔ جی۔ تو میری عمر کم تھی تو میں وہاں داخل نہیں ہوا، اور گھر پہ ٹیوٹر سے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ اور جب یہ ہنگامے شروع ہوئے تو مائی فادر واز اے سول سرونٹ، انہوں نے کہا بھائی ہم ٹرین سے تو نہیں جائیں گے کیونکہ راستے میں ٹرینیں بہت لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو ہمارے دادا صاحب جو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ حیدرآباد دکن چلے گئے تھے اپنے آبائی زمینیں اور جگہ چھوڑ کر، اور نظام صاحب کی حکومت میں ہی بیکیم اول تعلقدار کے عہدے تک پہنچے۔ اور میرے والد صاحب بھی چونکہ ان کے پاس وہاں تھے تو وہ بھی وہاں پر پڑھے تھے، تو انہوں نے کہا وہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تھنگس شاید سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ تو وہاں بائی ایئر ہم نے سفر کیا، دلی ٹو حیدرآباد۔ ہاں، اچھا۔ مجھے یاد ہے ہمارا چھوٹا جہاز جو تھا ناگپور اترا تھا فار ریفیولنگ۔ تو وہاں جب ہم گئے تو ہمارے تایا صاحب تھے ایم اے بی ٹی ہیڈ ماسٹر اعزاز الدین صاحب، ان کے گھر میں جا کے اترے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اچھا۔ ہاں، تو اب ہم 5 بھائی 2 بہنیں اور والد والدہ 9 آدمی ان کے چھوٹے سے گھر میں چلے گئے، 2 بیویاں۔ تو پھر میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ وی آر ٹو مچ برڈن، یہاں اتنی جگہ بھی نہیں ہے۔
تو ان کے زمانے کے جو جہاں پڑھے تھے دوست تھے کچھ، انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، تو مجھے اور میرے ایک بھائی کو اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ دیا اور 2 بھائیوں کو دوسرے دوست کے گھر، تاکہ کچھ آبادی جو ہے یہ ہمارے میزبانوں کی کچھ پریشر ان پر سے کم ہو جائے، برڈن۔ جس گھر میں ہم کو بھیجا گیا، بعد میں میں نے اس کو حساب لگایا، وہ جو گھر تھا اس کے یہ شاہد صاحب جو بعد میں ورلڈ بینک میں بنے وائس پریزیڈنٹ، جی ان کا گھر تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی ظاہر حسین صاحب ایک بہت فیمس جو ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں بیسڈ ان اسلام آباد، کتابیں بھی لکھی انہوں نے ٹیررزم پر، تو وہ ان کا گھر تھا۔ اچھا ہاں، اور وہ اس سے پتہ چلا ایک دن ہمارے ان کے ایک فوج کے ساتھی مجھے ملنے آئے کراچی میں چھٹی پہ، ہم آئے ہوئے تھے دونوں، ہمارے گھر آئے تو میں ذرا باہر تھا، تو والد صاحب نے ان کو بٹھا لیا، تو بات چیت ہوئی، کہاں سے؟ انہوں نے کہا دکن سے ہیں۔ انہوں نے کہا کس کو؟ تو انہوں نے کہا تقی صاحب کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے ماموں ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میرے دوست ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے پتہ چلا کہ تقی صاحب کے بیٹوں کے گھر ہم ٹھہرے تھے۔ اچھا ہاں، تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پر ہندوستان کی پولیس فوج نے گھیرا ڈال دیا حیدرآباد دکن کے گرد، اچھا، یہ وہ زمانہ راشن بند کر دیا، اور یہ سقوط حیدرآباد کا زمانہ۔ ہاں، تو وہ راشن بند کر، بلکہ ایک دن میں نے اپنی امی سے پہلے کہا، جب تایا کے گھر تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کو تو یہ گندم کی روٹی چپاتی دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی جو کی دیتے ہیں، ہم کھا نہیں سکتے۔ تو بعد میں پتہ اس کی وجہ تھی کہ انڈیا نے ساری سپلائیز کھانے پینے کی ہر چیز پر وہاں جانے پہ پابندی لگا دی تھی، جس لیے مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ہندوستان کی فوجیں وہاں چڑھائی کرتی، تو والد صاحب نے ٹرین پکڑی فرام حیدرآباد ٹو بامبے، اور 4 دن ہم نے وہاں، ہم کو پھر ایک پانی کے جہاز پہ PNS شاہ جہان نام تھا اس کا، اچھا اس پہ سیٹیں مل گئیں، تو ہم نے پھر سیل کیا فرام بامبے اور کراچی آ گئے۔ اچھا اور کراچی میں ہمارے ایک ماموں جو پہلے سے پہنچ چکے تھے، سروے آف انڈیا میں تھے، ان کو چھوٹا سا کوارٹر ملا ہوا تھا 2 کمروں کا، وہاں پھر 9 آدمیوں کی پارٹی ان کے پاس پہنچ گئی۔ تو لیکن وہاں 4-5 دن ہی ہم ان کے پاس ٹھہرے، اور میرے والد صاحب کی پہلی پوسٹنگ جو ہو گئی وہ مظفر گڑھ میں ہو گئی۔ اچھا، ساؤتھ پنجاب۔ ہاں، مظفر گڑھ میں۔ اچھا دوسرا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جس وقت یہ ہنگامے شروع ہو گئے تھے، ہمارے محلے میں ہندو کافی تھے، تو میرے والد صاحب کو شکار کا شوق تھا، تو ہی ہیڈ اے گن آلسو، تو وہ گن لے کر اپنے اوپر گھر کے اوپر مورچے پہ بیٹھتے تھے۔ اچھا اور ہمارے گھر میں میرے والد صاحب نے 46 میں چھوٹا سا گھر بنایا تھا، تو اس میں ایک بیسمنٹ بھی تھا، تو مجھے اور میری چھوٹی بہن کو کہا کہ اس بیسمنٹ میں ہرگز نہیں جانا اچھا آپ نے۔ تو جس طرح ہوتا ہے بچوں کو جس چیز سے منع کرو تو کیوریوسٹی میں وہ ہم گئے، تو وہاں دیکھا لمبے لمبے بانسوں کے آگے کوئی باندھا ہوا ہے، کوئی کپڑے وپڑے یہ وہ، اور کچھ ناریل شکل کے گول گول پڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دستی بم تھے، اچھا اور وہ جو بڑے بڑے بانس تھے وہ اس لیے تھے کہ اس پہ مٹی کے تیل چھڑک کے کوئی آئے تو ان کو اس حملے والوں کو دور رکھا جائے، یہ ہتھیار گن کے علاوہ۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم کو ایمونیشن ڈمپ تھا وہ۔ مطلب وہاں پر تھا اس گھر میں، اس گھر میں جب وہاں ٹینشن بہت ہو گئی تھی اور ہم کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ نہیں مل رہے تھے، تو مائی فادر وینٹ ٹو، وہاں پر اس کا نام تھا اس وقت حیدرآباد نظام پیلس، اس کا نام تھا نظام پیلس۔ جب یہ نظام صاحب تشریف لاتے تھے دلی میں کیپٹل میں وائسرائے سے ملنے یا بعد، تو وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو والد یہ صاحب، ڈفرینٹ تھا حیدرآباد ہاؤس سے اس کا نام حیدرآباد ہاؤس ہو گیا اب، بعد میں۔ اچھا اب ہو گیا ہے پارٹیشن کو۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی نو اٹ واز نظام پیلس۔ اچھا تو والد صاحب نے جا کے اپنے کاغذ دکھایا کہ جی ہمارے جو تھے دادا وہ تو اول تعلق دار تھے اور وہاں نظام صاحب کے پاس رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہم کو وہاں انیکسیز میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو 22 دن ہم وہاں محصور رہے، اور وہاں میرے بھائی بہن جو بھائی تھے پڑھتے تھے جامعہ ملیہ، جن کے لیے میری والدہ بہت روتی رہتی تھی کہ ان کا کیا ہوگا، تو وہ پھر آ کے ہم کو وہاں مل گئے۔ تو وہاں 22 دن ٹھہرے، اور اس کے بعد جب
آگے پاکستان میں. تو یہ آپ دیکھیے سفر ہمارا ایک ہوائی جہاز سے ہوا ہے, ایک ٹرین سے ہوا ہے, اور ایک شپ سے ہوا. اور ایک شپ سے ہوا ہے. جب ملٹری اکیڈمی میں جاتے ہیں اور پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ ہم سے حلف لیا جاتا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ آئی ول آبزرو اینڈ اوبے دی کمانڈ آف اینی سپیریئر آفیسر سیٹ اوور می اینڈ ول ٹریول بائی ایئر, لینڈ اور سی وین ایور آئی ایم آرڈرڈ. یہ ہم نے فوج سے پہلے پہلے ہی کر لیا آپ نے. بہت خوب. جنرل صاحب, آپ کا چونکہ بہت انٹریکشن ہے اور بہت پہلوؤں سے آپ نے کام کیا ہے, تو سوالات بھی کئی پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں. لیکن میں سٹارٹ اس سے کروں گا کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے جو طالبان, پچھلے دور کے طالبان تھے, ان کی حکومت کے جو امبیسڈر پاکستان میں تھے عبدالسلام ضعیف جی, ان کی کتاب پڑھی تھی, تو اس میں آپ کا بھی ذکر تھا. اچھا, وہ خاص طور پہ وہ پارٹ جس میں وہ انہوں نے اپنے گرفتار ہونے کا اور اپنے گوانٹانامو بے منتقل کیے جانے کا, پشاور میں امریکی فوج کے حوالے کیے جانے کا, پھر وہاں سے کندھار, اور کندھار سے پھر وہ گوانٹانامو بے, اور پھر وہاں پہ وہ کئی سال قید میں رہے. تو اس کا بڑا ایسے انداز میں ذکر کیا ہے کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ بڑی زیادتی ہوئی. ایک سٹنگ ایمبیسڈر کو ہم نے پکڑ کے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کس طرح اٹھا کے ٹرک میں پھینکا اور دھکے دیے اور ٹھڈے مارے. یہ آپ کی وزارت داخلہ کا زمانہ تھا. یہ بیان میں کس حد تک صداقت ہے, اور آپ اس میں کس حد تک انوالو تھے پرسنلی؟ اب اس نے مجھے پتہ نہیں, کتاب میں آئی تھنک کوئی میرے بارے میں ایڈورس ریمارک لکھے تھے. جی, اور بھی لکھا تھا کہ آپ ان کو اس لیے بھی خلاف تھے کہ آپ شیعہ ہیں اور آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, شیعہ بھی نہیں ہوں. حالانکہ شیعہ بھی نہیں ہے, تو غلط بیانی تو اس میں ہے. نہیں, اس کو پتہ نہیں ہوگا بیچارے کو, جی. ضروری نہیں ہے, حیدر نام لگا ہوا ہے تو لوگ جی اکثر غلطی کر دیتے. عبدالسلام ضعیف صاحب جو تھے, جب میں انٹیریئر منسٹر تھا, میرے پاس آتے رہتے تھے افغان مہاجرین کے پرابلمز لے کر. اور ایک ان کی شکایت یہ تھی کہ ہماری پولیس جو ہے وہ افغان مہاجرین کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے, ڈاکومنٹ کے نام پہ پوچھتی کہ آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ, ان سے کچھ جیب سے پیسے نکال لیتی ہے, بڑا ظلم کرتی ہے. میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں, کوئی ایسا اسپیسیفک کیس ہو تو مجھے بتائیے کہ کون کرتا ہے تاکہ ہم اس کو پکڑیں. ایک دن میرے دفتر میں, آپ بلیو کریں گے کہ ایک وہ سب انسپیکٹر کو پکڑ کے وردی سمیت میرے دفتر میں لے آئے. امبیسڈر صاحب؟ ہاں, اچھا. کہیں یہ تھا یہ کر رہا, پیسے مانگ رہا تھا. میں کہا امبیسڈر صاحب اب اس کو کس طرح لے کے کیسے چلے آ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ان کے پکڑنے میں اور ان کو امریکنوں کے ہینڈ اوور کرنے میں نہ مجھے معلوم تھا, اور اس واقعے کے بعد پتہ چلا اخباروں سے کہ یہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس کام کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسی سے. ہاں مطلب. جی. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا سر ہم نے, ایک امبیسڈر تھے اور ان کو اس طریقے سے ہمیں نہیں ہینڈل کرنا چاہیے, نہ ان کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے تھا, یہ مناسب نہیں تھا. ایک بات جو مجھے کسی نے بتائی کہ ہم نے کتاب میں لکھی ہے, پتہ نہیں کس سے لکھوائی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ ملا عمر کے پاس ہم بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا, ملا عمر نے اور ڈی جی آئی صحیح کہنے لگے دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر اور ملا عمر کے سامنے, اور کیا کر رہے ہیں, اس طرح کوئی ریمارکس تھے. نیور ایور جو ہے نا ڈی جی آئی صحیح میرے ساتھ, کبھی میں 3 دفعہ گیا ہوں ملا عمر سے ملنے, کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ. اچھا. ہاں, تو مطلب یہ مجھے پتہ تھا کہ غلط باتیں اس نے لکھی ہیں اس کتاب میں. تو کتاب پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں, کتاب کا جو ایکسٹرا مجھے بھیجے تھے, کتاب میں نے پڑھی نہیں. اچھا. اور انہوں نے سب بیچارے جو تھے ایک سادے آدمی تھے, یہ بات انہوں نے سب بتائی ہوئی. تو ملا عمر نے مجھ سے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آپ کی پولیس ہمارے افغان مہاجرین کو بہت تنگ کرتی ہے اچھا. اور ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہے. میں کہا ملا عمر, ہماری پولیس جو ہے وہ بڑی انصاف پسند ہے,
وہ خالی آپ کے لوگوں کے ساتھ نہیں وہ برابر کرتی، کا سلوک کرتی ہے. ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کام کرتی ہے. بڑی انصاف پسند ہے. تو ملا عمر واز سیریس مین بٹ ہی اسمائل. دلچسپ. آپ کا اب سیدھے آ جاتے ہیں آپ کے، جب آپ گورنر اپوائنٹ ہوئے سندھ کے اور نواز شریف صاحب آپ کو منتخب کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے آپ کا انتخاب کیا، تو آپ کو کیوں اپوائنٹ کیا انہوں نے آپ کو؟ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ دیکھیے فوج میں تھا، کور میری کمانڈر تھا. ریٹائرمنٹ میں کوئی 20-25 دن رہ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا. جی. کہاں گولف کھیلیں گے؟ نہیں ریٹائرمنٹ وہ ہے نا، ایک کتاب میں نے پڑھی تو نہیں، لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو بیگم صاحب سے میں نے کہا بیگم صاحب نہ گارڈ ہوگی، نہ جھنڈا ہوگا، نہ ٹیلی فون آپریٹر ہوگا، نہ سرکاری گاڑی سرکاری پیٹرول کے ساتھ ہوگی، نہ اس کے ڈرائیور ہوگا، نہ ایکسچینج پہ کوئی بیٹھا ہوگا، نہ اسٹاف ہوگا. ول بی آن اوور اون اینڈ اللہ ہیز گیون اس اے گڈ لائف اسٹائل فار سو لانگ، بٹ واٹ فیوچر ہولڈ فار اس، اللہ بہتری کرے گا. کہ رات کو 11 بجے ٹیلی فون آیا مجھے، کوئی 10:30-11 بجے، جہانگیر کرامت صاحب جو ہمارے چیف تھے، جی. کہ بھئی آپ کے نام پر لوگ ایگری ہوئے ہیں ایز گورنر آف سندھ. انہوں نے 3 آدمیوں کے نام لیے. انہوں نے پریزیڈنٹ لغاری کا نام لیا، انہوں نے نواز شریف کا نام لیا اور الطاف حسین کا نام لیا. اچھا، یہ تینوں متفق ہوئے ہیں. ہاں کہ آپ کے نام پر متفق ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس اپائنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ڈی جے ایس آئی نسیم رانا کو آپ بتا دیجئے. اور تو میں نے کہا سر کہ آپ کے خیال سے میں یہ ذمہ داری جو ہے نبھا سکوں گا، اور حالات تو وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں. اس نے کہا دس از یور ڈیسیشن، اٹ از ناٹ بیڈ آف روزز. یہ ان کے الفاظ تھے. تو انہوں نے جب ٹیلی فون رکھا تو میں نے فوراً رانا صاحب کو ٹیلی فون، نسیم رانا ڈی جے آئی سی کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا مجھے ایکسیپٹیبل ہے یہ. تو انہوں نے کہا جی کل آپ کی چائے ہے 11 بجے نواز شریف کے ساتھ، اور لنچ آپ کا لغاری صاحب کے ساتھ ہے، ول بریف یو. تو وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا جی حالات بہت خراب ہیں اور آپ وہاں فوراً پہنچیں. تو میں نے کہا سر میرے بس چند دن ہی رہ گئے ہیں، ابھی 12-15 دن. تو انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ ایمرجنسی ہے. تو جب میں آیا تو انہوں نے مجھے 26 مارچ کے بجائے 11 مارچ کو ریٹائر کا آرڈر نکال دیا. تو میں نے جہانگیر کرامت صاحب کو کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا سر 37 سال فوج میں نوکری کی ہے اور 2 جنگیں بھی فوج کے ساتھ لڑی ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں کوئی کمانڈر تو اپنے ٹروپس کو ایڈریس کرتے ہیں. کچھ رسم و رواج ہوتے ہاں رسم و رواج ہیں جو چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو اس کا موقع ہی نہیں. تو بولتے کل چل پڑو. تو انہوں نے نواز شریف سے بات کی کہ سر اس کے تو ابھی 12-14 دن ہیں، اس کے بعد وہ 26 کے بعد چلے. انہوں نے کہا نو، ایک دن میں بڑھا دیتا ہوں، 11 کے بجائے 12 کو چلے جائے. تو ایک دن میں فوج والوں نے سارے جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ ود 10 ڈویژن 11 ڈویژن، چیف منسٹر پہ کال، اینڈ ایڈریس اے گیرزن دربار، اینڈ ڈائننگ آؤٹ ود مائی وائف. سر ایک دن میں ہو گیا. ایک دن میں پلان کر دیا. مجھے فوج کی اتنی رسپیکٹ پیدا ہوئی، پہلے سے بھی جانتا تھا فوج کی آرگنائزیشن کیپبلٹیز کو. فورٹ اسٹیڈیم میں جناب سب کچھ جھنڈے لگا دیے، اسٹیج بنا دیا، کار کھڑی ہوئی ہیں. اور چونکہ بہت لوگ تھے کھانے پہ، انہوں نے کہا میس بھی نہیں ہو سکتا، تو گولف کلب میں انہوں نے کہا کھانا ہوگا. تو ڈائننگ آؤٹ جو ہماری کی، اور میں نے سب پر کال کر لی، سب کو ایڈریس بھی کر دیا، دربار بھی کر دیا. تو آپ کی خواہشات ساری پوری ہو گئیں. بہت خوب. تو ہم کوئی 10:30-11 بجے اپنی میس کٹ پہنے ہوئے وہاں سے گولف کلب سے آ کے کور کمانڈر ہاؤس جس کو اب جلا دیا گیا ہے جی اس میں آ کے بیٹھے. نہیں اب وہ ریسٹور ہو گیا. 2-4 دوست اور بھی آ گئے کہ جو ہے کمپنی دینے کے لیے. تو بیگم صاحبہ مرحومہ اللہ ان کو جنت نصیب کر کہنے لگیں کہ آپ نے یہ بڑا کالر ٹائٹ کی میس کٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو جا کے اتار دیں. میں کہا نو 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 بیگم صاحب یہ 12 بجے تک ٹائم ہے میرے پاس، میں ادھر اس میں بیٹھوں گا. تو 1.5 گھنٹے ہم نے اور وردی پہنے رکھی سر. اچھا ماشاء اللہ. وردی سے یہ پیار کا ایک یہ ہاں لیکن پیار ہے، لیکن وہ
پرویز مشرف والا پیار نہیں کہ یہ کھال ہے ہماری یہ اترے گی نہیں، اتار دی خوشی سے، پھر اللہ کا اچھا، شکر ہے۔ یہ میری کم علمی کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ اس سارے معاملے میں انہوں نے جنرل جہانگیر قیامت نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو قبول ہے تو آپ آئی ایس آئی کے ڈی جی سے رابطہ کر لیں۔ تو آئی ایس آئی ڈی جی کو اس معاملے سے کیا تعلق تھا، اس سارے معاملے سے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، بٹ یہ ایک معمول کی بات ہے یہ؟ شاید میرے خیال سے ہو، وہ پکچر میں ہوں گے، اور نسیم رانا کو ہی بتایا تھا، میں نے انہی کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ کل آپ کا شیڈول یہ ہوگا، آپ فوراً آ جائیں۔ ہاں، آپ پتہ نہیں۔ تو آپ کو یہ جب آپ کی ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں بحیثیت گورنر کے؟ مختصر ملاقات تھی آدھے گھنٹے کی، کہنے لگے حالات بہت خراب ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ان پر کوئی بہتری لا سکیں گے، اور اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب بہت تھی، خراب تھی۔ ایم کے ایم جی ہاں، اور اس سے ہاں، بوری مند لاشیں اور قتل و غارت جھگڑے، اس کے یعنی آج تو لوگ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ بہت برا وقت تھا جی۔ بہت برا وقت تھا۔ اور یہی بات مجھ سے اپنا لغاری صاحب نے کی، اور جب میں لغاری صاحب کو ملنے کے لیے دفتر کے باہر انتظار کر رہا تھا، 1 بجے کی اپائنٹمنٹ تھی، تو وہاں سے شوکت عزیز صاحب ان سے مل کر نکلے تھے۔ اچھا، اس کے بعد میری باری آئی تھی، وہ بھی وہاں میری پہلی ملاقات ان سے وہاں ہوئی، شوکت عزیز صاحب سے۔ اس وقت وہ سٹی بینک میں تھے۔ تو لغاری صاحب نے بھی یہ کہا کہ سچویشن از ویری بیڈ، آپ جا کے، اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ پولیس کا مرال بے انتہا ڈاؤن ہے وہاں، اٹ از انیبل ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز، کیونکہ ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، جن کو ایم کیو والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف آپریشن میں نصر اللہ بابر کے زمانے میں حصہ لیا تھا، تو یو ہیو ٹو سی دا پولیس مرال آلسو وغیرہ، انہوں نے اس حالات کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ تھا بس، پھر ہم پہنچ گئے وہاں پر جناب، پھر سندھ میں۔ تو اس زمانے میں چیف منسٹر کون تھے؟ لیاقت جتوئی صاحب بعد میں الیکٹ ہوئے تھے میرے خیال سے، اچھا، لیکن یا آپ سے لیاقت موجود تھے۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جی، ایک کولیشن ٹائپ کی، اس میں ایم اچھا کیو ایم شامل تھی، اچھا، ایم کیو ایم اور نون لیگ کو ملا کر تھی، اور جتوئی صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے، ایم کیو ایم کو کافی منسٹری ملی ہوئی تھیں۔ تو چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے آپ سے یہ توقعات کہ آپ وہاں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں گے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے صاحب، میں جب وہاں گیا اور کچھ تو ڈیوٹیز پتہ تھیں تھوڑی تھوڑی، لیکن جب ڈیٹیل میں پتہ چلی تو پتہ چلا کہ گورنر صاحب کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ جی، ہمارے پاس 2 یہ ایجوکیشن بورڈ ہیں، میٹرک کے، ایف اے کے، انٹرمیڈیٹ کے، اور 7-8 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جس کے میں چانسلر ہوں، اور میرے پاس اسکاؤٹس ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے جہاں پر وہ ریڈ کریسنٹ کا جو ہلال احمر ہے، جی، یہ ہے، اس قسم کے معصوم محکمے ہیں میرے پاس بس۔ تو لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھ کے بھائی جنرل آیا ہے اور یہ آیا ہے، تو یہ ڈیلیگیشن جس طرح آتے ہیں چیمبر کے اور بزنس مینوں کے، اس کے کہ سر یہ ہو گیا، کرنگی میں آدمی لٹ گیا، انہوں نے فلانا کر دیا، اس قسم کی اپنی باتیں بتاتے تھے۔ میں کہا اچھا میں بتاتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، اچھا میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سر آپ کہتے ہیں اس کو لیکن آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، میں نے کہا خود تو میری پاور نہیں ہے، یہ ساری پاور تو چیف منسٹر کی ہوتی ہیں۔ وہ سن کے یہ بات حیران ہوئے بہت، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ نمبر 1 گورنر ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ گورنر کام تو اسمبلی بلانا، اس کو برخاست کرنا، اس قسم کے کام ہے، کوئی بل آ جائے تو اس کو سائن کرنا، سیریمونیل سے کام ہے۔ مطلب وہ 1935 ایکٹ کے تحت اسٹیٹ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، لیجسلیشن اس کے دستوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تھی، لیکن بعد میں جو آپ نے ذکر کیا ہے، مارچ سے لے کر جون 99 تک میں تھا، تو جب حالات بہت بگڑے اور حالات کس طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو ایک دن نواز شریف صاحب مجھ سے کہیں گے جنرل صاحب اگر میں یہاں گورنر رول لگا لوں تو بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں، بزنس والے سارے، تو آپ کے خیال سے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا سر میں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مناسب ہوگا یا اس سے کوئی بہت فرق پڑا ہے، ہاں کوشش ضرور کر سکتا ہوں میں۔ ٹھیک، تو یہ بات ہوئی، پھر انہوں نے خود ہی
اسمبلی کو برخاست کر دیا، چیف منسٹر کو ہٹا دیا اور سب پاور مجھے دے دی. تو میں سندھ کا 8.5 مہینے چیف ایگزیکٹو بھی رہا ہوں. با اختیار. ہاں، تو اس زمانے میں پھر میں نے کافی چیزیں کنٹرول میں لائے، بیکاز آئی واز اے نیوٹرل پرسن. کوئی میرے سیاسی مسئلے سے تو ہوتی نہیں تھیں، میرے لیے یہ کام آسان تھا. آپ نے نواز شریف صاحب سے جو آپ کے انٹریکشن ہوتے ہوں گے، ان کو آپ نے کیسا لیڈر پایا؟ کیا وہ ایک ڈیموکریٹ شخصیت تھے؟ ڈیموکریسی کے بارے میں ان کے خیالات یا جذبات جو آپ سے کبھی ذکر ہوتا ہو تو کیا رہے؟ وہ ڈیموکریٹکلی نہیں، الیکٹڈ ذکر تو کیا ہونا، لیکن جو ہم دیکھتے تھے تو اس میں جو میرا تھا کہ آئی تھنک ناٹ اونلی ہم، سارے سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں وہ لوگوں سے پرسنل لائلٹی چاہتے ہیں. اچھا. اور انسٹیٹیوشنل لائلٹی یا لائلٹی ٹو پاکستان جو ہے وہ میرے خیال سے سیکنڈری ہے. اچھا. مطلب دس از مائی آبزرویشن. اور یہ جنرل ہے؟ یہ مطلب جنرل سب میں ہے کہ ذاتی جو ہے آدمی جو ہے وہ ان کا وفادار ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آتے تھے تو بزنس مینوں سے ملتے تھے، پرابلم ان کو بتاتے تھے، لگاتار میٹنگیں وغیرہ کرتے تھے. تو ہی از ٹو انٹریکٹ وتھ پیپل. مسلم لیگ لوگوں کے اکٹھے ہو کر ان سے بھی ملتے تھے. تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز رہتی تھیں اور مطلب کافی فعال آدمی تھے اس لحاظ سے. تو اور ایم کیو ایم سے لگاتار میٹنگیں چلتی تھیں جس میں چودھری نثار صاحب بھی ہوتے تھے اور بھی لوگ ہوتے تھے. تو ایم کیو ایم کی بہت ڈیمانڈیں ہوتی تھیں. کبھی کبھی میں بیچ میں انٹروین کر دیتا تھا کہ ایم کیو ایم میں سمجھتا دیر آسکنگ فار ٹو مچ ہے اس طرح کا. تو مجھے چودھری نثار نے بعد میں ایڈوائز کیا کہ جنرل صاحب آپ نہ بولا کریں، نہ ان کو برا کہا کریں ایم کیو ایم کو، یہ ہمارے کولیشن پارٹنر تو ہیں، تو آپ بیچ میں نہ کریں ان کو، بیکاز یہ تو ریفارم نہیں ہوں گے آسانی سے. یہ ان کے الفاظ، دس واز ایڈوائس ٹو می. لیکن الحمدللہ وہ 8 مہینوں میں حالات بہت بہتر ہوئے. اور یہ مجھے جو گورنر لگایا گیا تھا وہ حکیم سعید صاحب کی شہادت کے بعد لگایا تھا. وہ حالات کو دیکھتے یعنی ہوئے. جس وقت پیک پہ حالات خراب تھے. ہاں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انف از انف. یہ لیکن یہ 97 کے الیکشن میں منتخب ہو کے آئے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. اور 97 کا جو الیکشن تھا انہوں نے اس نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا تھا نواز شریف صاحب کو جو پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک تو کسی اور پرائم منسٹر کو نصیب نہیں ہوا. 2/3 میجورٹی انہیں مل گئی تھی، جسے وہ جس کی ہیوی مینڈیٹ کہتے تھے. ہیوی مینڈیٹ بھاری پڑ گیا وہ بعد میں. تو اس سارے کے ساتھ ان کی گورننس کا کیا اوور آل معیار کیا تھا ملک کی گورننس کو؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے بھی جو منسٹر تھے، حلیم صدیقی صاحب ایک منسٹر تھے ان کے، وہ تھے تو پہلے بعد میں فیڈرل منسٹر بنے تھے، واٹر پاور کے منسٹر آف اسٹیٹ. وہ ایک دن میرے پاس آئے، ان کی حکومت ہے، میں ان کا اپوائنٹ کیا ہوا گورنر ہوں، کہہ رہے ہیں ہم آپ کے خلاف ایک جلوس یہاں پر نکالنے والے ہیں، گورنر ہاؤس لانے والے ہیں ایجیٹیشن کا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ لے کہ ہم نے فلانا ڈی ایس پی آپ سے کہا تبدیل کر دو، آپ نے فلانا کہا، آپ نے نہیں کیا. میں کہا میں تو آپ کی پارٹی کا نمائندہ ہوں، آپ میرے خلاف کیوں ایجیٹیشن کر؟ انہوں نے کہا ہماری بات نہیں سنتے. پھر کیا ہوا کہ سیکورٹی کی سچویشن اتنی خراب تھی کہ کوئی اوور ہیڈ پل تیار ہو گیا ہے، کچھ تیار ہو گیا، تو انہوں نے کہا جس کے افتتاح مسلم لیگ والے کریں گے، پرائم منسٹر صاحب کریں گے. وہ سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے ان سینسٹیو علاقوں میں جانا نہیں چاہتے تھے، ود دا رزلٹ کہ ایک چیز تیار ہے وہ استعمال میں نہیں آ رہی ہے. تو اسی طرح ایک پل تھا، تو میں نے جا کر اس کو فیتا کاٹ دیا اس کا. اس میں میری شکایت ہو گئی کہ جی انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ فوٹوگراف میں شامل نہیں کیا. نہ ہمارا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے ایک چیز بنی ہے، وہ کیوں بند رہے؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک پل جو تھا گلشن اقبال میں، وچ از اے ڈسٹربڈ علاقہ، جہاں پر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بتا دیتی تھی کہ ادھر نہ جائیں آپ، تو وہ اس کا افتتاح ہی نہیں ہوتا تھا. تو حکیم سعید صاحب کا جب شہادت نئی تھی تو میں ان کی بیٹی کو جو ہے لے گیا وہاں. اچھا. اور ان کے ہاتھ میں کینچی پکڑا دی اور خود پیچھے کھڑا ہو گیا. اچھا. میں نے گھر کا فیتا کاٹ دیا تاکہ لوگ استعمال کریں اسے.
جی تو مطلب کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ پہلی دفعہ میری نظر میں آئیں کہ یا جس طریقے سے، اور تھٹا بدین میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت زبردست سائیکلون آ گیا تھا، جی بہت برا. تو ڈیلی آئی یوز ٹو گو ٹو دیٹ ایریا، کبھی تھٹا، کبھی بدین، کبھی یہاں، کبھی وہاں. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار مینی پیپل. تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، چیمبر والوں کو، فیڈریشن والوں کو، کہ بھائی آٹا دو تو فلانا دو، تو ٹرک بھر بھر کے بھیجتے تھے. ان لوگوں کو اسکولوں میں رکھا ہوا تھا، اس کیمپوں میں. تو وہ میری شکایت ہو گئی کہ جی یہ ٹرک ویسے ہی بھیج دیتے ہیں، اور ہم کو انہوں نے پھر نواز شریف سے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ بھیجتے ہیں نا ان کو، یہ مسلم لیگوں کے حوالے کیا کریں، یہ جا کے پھر وہاں ڈسٹریبیوشن کریں گے اس کی. تو ہمارا خیال تو ہو رہا ہے کہ ریلیف کس طرح دی جائے. تو ان کا خیال ہے اس سے فائدہ کس طرح اٹھایا یہ جائے. پولیٹیکل اکانومی کا یا معاملہ ہے. آپ ایک اور پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، جو بعد میں پرائم منسٹر ہوئے، لیکن آپ کا تو رابطہ ان کے ساتھ بحیثیت ایک کیبنٹ کولیگ کے تھا. آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ سے مل کے نکلے تو آپ کی ملاقات شوکت عزیز صاحب سے ہوئی. تو شوکت عزیز صاحب جب وہ کیبنٹ بنی جس میں آپ وزیر داخلہ تھے، وہ اس میں وزیر خزانہ تھے، تو بعد میں پھر وہ پرائم منسٹر بنے. تو ان کے جو ریلیشن شپ تھا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، وہ کس طرح کا ریلیشن شپ تھا؟ حالانکہ یہ تو باہر سے آئے تھے اس وقت. بہت کلوز ریلیشن شپ تھا اچھا، ہمارے لیے. آپ کافی سے بھی زیادہ کلوز تھا؟ کافی میرے خیال سے کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا اچھا. کہ وہ بہت کلوز ہے، اور اچانک کس طرح انہوں نے اتنا بڑا جو ہے نا ان کے ساتھ دوستی کے طور پر انٹیمیسی پیدا کر لی ہے. اور یہ فیلنگ ہوتی تھی. بلکہ ایک دفعہ مجھے پرویز مشرف نے ڈانٹ بھی پلا دی اس بات پر. ہوا یہ تھا کہ یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے نا کالج، وہاں سال میں ایک ریسرچ پیپر تیار ہوتا ہے آن پرابلمز آف پاکستان. اچھا. کبھی ایجوکیشن چن لیتے ہیں، کبھی ایگریکلچر چن لیتے ہیں، کبھی ٹیررزم چن لیتے ہیں. اس پہ سارا سال سب لوگ تھیسس ویسس لکھ کر پھر اس کے لیے سفارشات تیار ہوتی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اچھا. تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور امپورٹنٹ منسٹر وہ سب انوائٹڈ ہوتے ہیں. اچھا. تو اس طرح کے فنکشن تھی. پرویز مشرف صاحب آئے ہوئے تھے. تو نقوی صاحب نے ایک پوائنٹ پیش کیا کہ یہ بجٹ جو ہے 30 جون کو لیپس ہو جاتا ہے، بعد استعمال میں نہ آئے، پھر دوبارہ سے اس کی لوکیشن نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے. تو کوئی ایسا طریقہ نکلنا چاہیے کہ یہ بجٹ لیپس نہ ہو اور ہمارا کام نہ رکے. یہ پوائنٹ انہوں نے پیش کیا. میں نے اس کو ایلیبریٹ کیا. میں نے کہا جی جون کے آخری مہینے میں یہ ہم کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، نہ ہم اس کا ٹینڈر نکال سکتے ہیں، نہ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. انسپینڈ رہ جاتا ہے. ہاں، انسپینڈ رہ جاتا ہے. پھر اس کو وہ واپس بھیجتے ہیں. واپس بھیج دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ سے کہ یہ دیکھیں جی ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اور یہ خرچ نہیں کر پاتے، پھر اس کے حساب سے ہمارا بجٹ کٹ کر دیے جاتے ہیں اتنے ہی جی اگلے تو دیورانہ. ہاں، تو یہ پوائنٹ میں نے ذرا اٹھ کر اس کو فردر ایلیبریٹ کیا. اس بات کو ناراض ہو گئے کون؟ پرویز مشرف صاحب اچھا. ناراض ہو گئے. اور جب وہ اپنی ان کی باری آئی آخر میں ریپ اپ کرنے کی، تقریر کرنے کی، کہتے ہیں مائی انٹیریئر منسٹر جو ہے نا کیپس آسکنگ منی فار امپروومنٹ آف جیلز اینڈ فار پولیس ریفارم، آئی ول ناٹ گیو منی. ناراض ہو گئے پبلکلی. پھر میں دفتر پہنچا تو ان کے ملٹری سیکرٹری سے تاج ان کا ٹیلی فون آیا کہ سر وہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب یاد کر رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا کیا ایجنڈا ہے، کوئی فائل لے کر آنی ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بابا ناراض ہیں آپ سے، آپ آئیں اچھا. کچھ. میں چلا گیا. تو انہوں نے تھوڑی دیر مجھے بیٹھنا پڑا کیونکہ جنرل رحیم الدین اندر تھے، لیکن کبھی مجھے انتظار نہیں کراتے تھے. مجھے ایسا لگا تھوڑا انتظار کرایا انہوں نے. اچھا. پھر میں اندر گیا. کہتے ہیں کہ آپ ہم اپنی حکومت کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں. اینڈ یو ہیو، آپ شوکت عزیز کو جو ہے نا آپ جو ہے وہ Undermine لیٹ کر ڈاؤن رہے کر رہے ہیں. اچھا. اور ایک شوکت عزیز کا نام لیا اور میری حکومت کا نام لیا. میں نے کہا سر چیٹم ہاؤس رولز اپلائی، یہ جو سیشن ہوتا ہے اور اس میں ملک کی بہتری کے لیے لوگ دیتے ہیں. میں نے بھی اپنے نقوی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا لیکن اس کو میں نے ایلیبریٹ کیا. یہ ایک مسئلہ ہے تو اس کو آپ اس طرح کیوں کہتے نہیں، آپ شوکت عزیز کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے، فنانس کا فلانا فلانا. اچھا.
آئی ہیڈ ٹو سویئر کہ یہ بالکل شوکت عزیز میرے دل و دماغ میں نہیں تھا جب میں یہ بات کر رہا تھا. ادروائز وہ مجھ سے 2 دفعہ ناراض ہوئے ہیں جو پبلک، ایک یہ تھا اور ایک دفعہ اور. جی تو مطلب یہ تھا کہ وہ ان کی ناک کا بال بن گئے تھے. یہ ایک طارق عزیز، بہت کلوز ریلیشن. ایک طارق عزیز، اچھا جو بالکل وہ ٹکٹ بھی ایم این اے ایم پی کو وہ ایک زمانے میں بانٹ رہے تھے اور یہ بھی بہت کلوز تھے. بعد میں پھر ان کو پرائم منسٹر ہی بنایا. جی تو بعد میں ایک سوال میں نے پرویز مشرف صاحب سے پوچھا تھا. میں نے کہا سر آپ نے جمالی صاحب کو الرٹ کروایا تھا اپنا پرائم منسٹر، چونکہ اچھی بات تھی، ایک چھوٹے صوبے کا آپ نے پرائم منسٹر چنا، لیکن آپ نے بعد میں سوچا کہ ان کو ہٹا کر 6-8 ہفتے بعد شوکت عزیز کو لایا جائے. تو شوکت عزیز صاحب کو پہلے سے ہی سر آپ الیکشن لڑوا دیتے اور بیچ میں شجاعت صاحب کو آنا پڑا تھا. تو میں کہا ان کو الیکشن جو آپ نے بدین سے لڑوایا، اٹک سے لڑوایا اور رجسٹرڈ ووٹوں سے زیادہ ووٹ ان کو مل گئے وہاں پر، تو یہ کام پہلے کر لیتے تو پھر یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی. آپ نے بیچ میں چودھری شجاعت صاحب کو کیا تو وہ آ کے بیٹھ گئے، وہ اسپیچ کر رہے تھے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی عزیز ہم وطنوں والی، تو یہ ڈائریکٹ ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ایک میں نے ان کو بات کہی تھی. سو شوکت عزیز واز سو کلوز دیٹ ہی واز دین اپ گریڈ ٹو پرائم منسٹر. اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ یہ واقعی بہت دلچسپ سوال ہے کہ سیدھا آپ نے کیوں نہیں اپوائنٹ کر دیا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ووٹ کی وجہ سے جمالی بن رہا تھا اور کہتا میں یہ نہ کرتا، اس کو اس وقت نہ بناتا انٹرم تو فضل الرحمان بن جاتا. میں تو اس قسم کی بات انہوں نے مجھ سے کی. ویسے ایک بات ہے، میں ان سے جو سوال جواب کرتا تھا کبھی اکیلے میں گھر پہ، تو اس کا جواب مجھے وہ ڈائریکٹ دیتے تھے. اچھا لیکن 1-2 باتوں کا جواب تسلی بخش جو ہے نا، میرے دل کو تسلی نہیں. ایک یہ سوال تھا چودھری شجاعت کے بیچ میں آپ لائے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جس وقت وہ بس یاترا پہ واجپئی آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کارگل میں ایڈوانس کر رہے تھے، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے کہیں کہ جی آپ ذرا واجپئی صاحب کی وزٹ ڈیلے کر دیں، تاکہ ہم اپنا کام کر لیں. ہم کام کر لیں، یا آپ کو رکوا دیں کہ آپ رک جائیں، واپس لوٹ آئیں. کیونکہ اس وقت تک یہ 3-4 کلومیٹر اندر چلے گئے تھے، بٹ ان پر نہ کوئی فائر آیا تھا، نہ انڈینس کو پتہ تھا اس وقت. وہ آگے جا کے پھر جب ان کو فورسز سے مٹ بھیڑ ہوئی اور مقابلہ ہوا تو جب پتہ چلا، اور جب واجپئی صاحب تقریر کر کے جا چکے تھے. تو مطلب یہ کہ یہ بھی سوال میں نے پوچھا تھا کہ سر یہ آپ نے نواز شریف صاحب کو بتانا تھا، ہاؤ ڈو دیز 2 things کین گو ایٹ دی سیم ٹائم. کہنے لگے میں نے نواز شریف کو بتا دیا تھا کہ سر ہم تو 4-5 کلومیٹر اندر گھس گئے. انہوں نے کہا چل دے جاؤ تسی. اچھا بتائیے ابھی انہوں نے یہ بات کہی، بٹ میرے دل کو یہ بات لگتی نہیں. جی، ان کے باقی کنڈکٹ سے وہ میچ نہیں کرتی. مجھے تو مطلب نہیں، میں کنوینس نہیں ہوا. جی تو آپ لیکن پاکستان کی اکانومی کو تو شوکت عزیز نے جی اچھا ہاں، مینیج کیا میرے خیال میں. بہت اچھا مینیج کیا اور اچھی پالیسیاں تھیں ان کی، اور ایک زمانے میں پرائیویٹائزیشن کی بہت کامیاب رہی پالیسی، جس سے کافی پیسے آئے. نیب جو شروع میں بنی تھی اس کا بڑا لوگوں کے دلوں میں خوف تھا، اور بڑے لوگوں نے والنٹریلی جو پیسے بینک کے ڈیفالٹر سے دیے، اور بہت بڑی رقم خزانے کے اندر جمع ہوئی. ایک وہ بھی وجہ تھی. جی لیکن شوکت عزیز صاحب کی پالیسی اچھی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ہمارا لیسٹ انفلیشن ریٹ ہے منیمم. سیکنڈلی ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا لیا. یہ بہت بڑی باتیں تھیں جو ان کے زمانے میں ہوئیں. اور پرویز مشرف صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کیبنٹ میٹنگ میں بھی پرائیویٹلی کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم غریب مسلمان ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی مانگے تو. انہوں نے یہ بات کہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ مہنگائی جو ہے ابھی بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. تو میں وہاں پہ بیچلر کے طور پہ رہتا تھا. انٹیریئر منسٹر میری فیملی تو کراچی میں تھی، تو میں سارا اپنا جو روز مرہ کھانے پینے کا میں اپنے کوک کو پیسے دیتا تھا. میں اس سے ریٹ پوچھتا رہتا تھا کہ آٹا کیا بھاؤ ہے، سبزی کیا بھاؤ ہے، فلاں. آئی واز دی اونلی کیبنٹ ممبر ہو نیو دا ریٹس آف آل دیز. تو میں نے ایک دن پوائنٹ ریز کیا. میں نے کہا سر نہ کوئی اسمبلی ہے، نہ کوئی کیبنٹ ہے، نہ کوئی عوام سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن جو بہت سے مسائل عوام کے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نالج میں آتے ہیں. میری سجیشن یہ ہے کہ ایجنڈے سے پہلے
ان پوائنٹس پر کوئی ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہ سر مہنگائی تھوڑا سر اٹھا رہی ہے اور اس پہ قابو پانا ضروری ہے. تو پہلے تو نہیں, پھر جب میں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے شوکت عزیز کو کہا کہ بھائی آپ کیبنٹ کو بریف کریں. تو انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا کہ سی پی آئی جو 5-6 آئٹم ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, یہ اس نے بتا دیا کہ اس کے تو پرائس اسٹیبل ہے, اس میں کوئی خطرناک بات نہیں ہے. پریس صاحب کہیں کہ دیکھ لیں بھائی یہ سامنے آپ کے مہنگے سے چند آئٹم کا ذکر کیا ہے. خیر شوکت عزیز صاحب کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا میرے ساتھ چلیں, کسی چوک میں کھڑے ہوں, کسی گاؤں میں کھڑے ہوں لوگوں کے سامنے اور بولیں ہم نے بہت چیزیں سستی کر دی ہیں اور بڑا مہنگائی کوئی نہیں ہے. کوٹ کیا میں کہا نواز شریف صاحب کے زمانے میں 120 روپیز مٹن تھا, اب یہ ہو گیا ہے, آٹا 7 روپے تھا, اب یہ ہو گیا ہے, بجلی, ساری باتیں ان کو بتائیں, مطلب پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے عوام کے مسئلے ان کو. اب سب پرویز مشرف صاحب کی کچھ بات ہو جائے, آپ کے بحثیت جی سولجر کے, آپ کا اور آپ تھوڑے سے سینئر ہیں ان سے, جی ہاں, پرویز مشرف 1.5 صاحب سال. سے فوج کے اندر 1.5 سال سے جی کافی ہاں, سینئر ہیں. جی ہاں. آپ کے خیال میں ان کی بحثیت سولجر کی کیا ریپوٹیشن تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے جو سولجر کی ریپوٹیشن زیادہ تر جو ہوتی ہے نا فوج میں آفسرس کے درمیان, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آفسرس, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آفسر کتنی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹس پہ رہا ہے. تو کچھ ایسی اپائنٹمنٹس ہیں وچ شو کہ یہ بڑا قابل افسر ہے, اچھا افسر ہے, جس میں ایز اے کیپٹن اگر آپ ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر جائیں اٹ از اے فیدر ان یور کیپ. اچھا, یا آپ G3 آپریشن لگ جائیں بریگیڈ میں, ڈب میں, تو وہ ایک اچھا مانا جاتا ہے. میجر کے لیے بریگیڈ میجر, اور یا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میں کوئی جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے بھائی اچھا, ہے. اور بہت سی جو محکمے ان کے لیسر اپائنٹمنٹ کہلاتی ہیں یہ اچھے. اور اسی طریقے سے NDU میں انسٹرکٹر جانا, اسٹاف کالج میں ایز اے لیفٹیننٹ کرنے انسٹرکٹر جانا, دیر انڈیکیٹرز کہ دیز آفسرز ول رائز ٹو دا ہائر رینکس. تو ان کی بریلینس کا ثبوت ہے وہ. ہاں, مطلب ان کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ جو وہاں جائے تو ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس رننگ ہارس ہے, بہت فلائنگ ہارس ہے. تو پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ ملٹری آپریشن میں بھی رہے تھے, اور وہ اس میں بھی رہے تھے اپنا ڈپٹی ملٹری سیکرٹری جہاں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو ہی ہیلڈ گڈ اسائنمنٹس, اور پھر وہ انسٹرکٹر بھی رہے تھے اپنا NDU کمانڈر میں. اسٹاف کالج یا NDU؟ دونوں جگہ غالباً رہے, اچھا, دونوں جگہ رہے. تو اس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ پروفیشنلی وہ ساؤنڈ تھے. ایز فار مینر کنسرن اور ینگ آفسرز میں اس کے اندر بھی وہ کافی کوشش کر کے ان کے ساتھ جو ان کا ریپور تھا وہ اچھا تھا. مطلب ہوتا ہے بہت سے افسر ہوتے ہیں وہ کوئی چیز سے گپ شپ نہیں لگاتے یا تھوڑا سا اسٹف نیک ہوتے ہیں. ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ, ہی واز مور فرینڈلی ٹوورڈ مین اینڈ ٹوورڈ جونیئر آفسرز آلسو. تو ایز سچ ہی انجوائڈ گڈ ریپوٹیشن. اور SSG میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی تھوڑی سی ایلیٹ فورس سمجھی جاتی ہے پاکستانی آرمی کی؟ کوئی SSG والا سن نہ لے, ہم تو کہتے ہیں ان کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے. وہ چلتے رہتے ہیں 100 میل, 150 میل, 200 میل, اچھا, لیکن بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. اور ہماری جو ہے SSG از ویری ویل ٹرینڈ, اور ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکلی بہت ٹف ہے, دے کین پرفارم اینی ڈیفیکلٹ ٹاسک, بٹ دے ڈونٹ ریٹ دیم ویری ہائی پروفیشنلی کہ دے ول گو ہائی ان دا پروفیشن. اچھا. ہاں, اس کو مطلب دیٹ از ناٹ اے فیدر ان دا کیپ ٹو بی اے کمانڈو. پہلے بھی کوئی کمانڈو چیف آف آرمی اسٹاف بنا پاکستان کی ہسٹری میں؟ میرے آپ کو یاد آتا؟ نہیں, مجھے تو یاد نہیں ہے, میرا میں کوئی اچھا, نہیں لیکن بنا. یہ بہرحال پہنچے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ. اچھا, اصل میں اگر شاید میرے خیال میں تو نہیں رہا, لیکن چونکہ یہ بولتے تھے میں کمانڈو ہوں تو ان کا تو پتہ ہے کہ یہ تھے. جی جی, ہاں یہ ویسے آپ کے تو ہمسائے بھی رہے, جی ہاں فوج میں بھی آپ کے تعلقات رہے, جی ہاں. دوست رہے آپ کے, تو بحیثیت دوست اور بحیثیت نیبر کے کیسے رہے؟ جی دوستوں کے دوست تھے, اچھا, اپنے دوستوں کا بڑا خیال کرتے تھے,
اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتے تھے. شام کے وقت بھی خیال کرتے تھے دوستوں کا؟ جی ہاں، شام کے وقت. تو وہ جو دوست تھے نا، آئی وڈ ناٹ سے کہ دے ور ویری انٹلیکچوئل یا کوئی بہت نالجبل اچھا. یا بہت اس قسم کے جو کوئی اچھا مشورہ رائے دیں. دوست تھے ان کے. اور بعض دفعہ اپنا پرسنل اینگل بھی بیچ میں وہ دوست فائدہ اٹھانے کے لیے کر دیتے تھے. تو دوستوں کا بڑا خیال کرتے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اور ان کے مسئلے سارے حل کرتے تھے، فائنینشیل جس قسم کے بھی ہو نا، ان کو oblige کرتے تھے. اچھا. ہاں، دوستوں کا خیال کیا انہوں نے. دوستوں کے دوست تھے. ہاں یاروں کے یار جسے پنجابی میں کہتے ہیں. جی. آپ کے خیال میں جنرل صاحب ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نواز شریف صاحب نے کیسے منتخب کر لیا؟ کیا مطلب کچھ لوگوں کو جو اس وقت زیادہ فیوریٹ سمجھے جاتے تھے ان کی بجائے ان کو لایا گیا، تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اس کی کہانی شروع ہوتی ہے جنرل وحید کے زمانے سے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا ٹینور ہوتا ہے 3 سال، اچھا. اور جو کور کمانڈر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ٹینور 4 سال. دا حکمت بیہائنڈ دس پوائنٹ از کہ چیف جب ریٹائر ہو تو پینل آف سینئر کور کمانڈر از اویلیبل ٹو چوز فرام. ٹھیک. تو جنرل وحید نے کیلکولیٹ کیا، علی قلی ان کا بلو آئڈ بوائے تھے، تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ میں تو سروس میں ہوں گا تو یہ غالباً یہ مطلب ان کا پھر چانس علی قلی کا نہیں آئے گا. تو اس نے علی قلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی، وچ از رادر انیوشل. جب دی تو پرویز مشرف بھی اسی کورس کے تھے، تو ان کو بھی دینی پڑی. تو قسمت کا کرنا ہوا، وہ تو رہ گئے اور یہ بن گئے. ان کا آپس میں کافی جھگڑا بھی اس بات پر رہا اور ناراضگیاں بھی رہیں، اور پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ان کے بارے میں. جی. تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو 2-3 باتیں ہیں. تو جنرل وحید بھی اور شاید بعد میں جنرل جہانگیر کرامت بھی، وہ زیادہ ان کا رجحان علی قلی خان کی طرف تھا. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علی قلی خان کو چیف آف جنرل اسٹاف لگایا، وچ از اے موسٹ امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ان جی ایچ کیو. جی. چیف کے بعد وہی ہوتے ہیں جی ایچ کیو میں سینئر. تو اس پہ پرویز مشرف صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن رہا ہوں، وچ از اے ویری کویٹڈ اسائنمنٹ، اور علی قلی خان ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، وچ از اے لیسر اپائنمنٹ. تو ان کو بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. اس پہ وہ ناراض تھے. ایک دفعہ گورنر ہاؤس پہ تشریف لائے اور شام کے کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے بیگم صاحب بھی تھیں. کہنے لگے کہ میں کل جاؤں گا نا یہاں سے، تو بیفور گوئنگ ٹو منگلا میں جی ایچ کیو جاؤں گا اور میں جہانگیر کرامت کو باتیں سناؤں گا. اچھا. ناراضگی کا اظہار کریں گے. ہاں. میں نے پوچھا کس لیے بھائی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون مجھے کیا ہے کہ ہم آپ کو کورس سے ابھی ہٹا کر آپ کو ماسٹر جنرل آف آنرس لگا رہے ہیں، ایم جی او، وچ از اے پرنسپل آفیسر، بٹ مطلب اٹ کمز آفٹر سی جی ایس اینڈ ایٹرنی جنرل اینڈ ادرس کے بعد نیچے آتی ہے وہ. اچھا. کوئی بہت ہاٹ اسائنمنٹ نہیں ہے. اس پر وہ اپسیٹ تھے. تو اس سے پہلے کہ میں بولتا تو میری بیوی نے کہا کہ بھائی آپ جائیں گے تو کیا وہ علی قلی کو ہٹا کے آپ کو لگا دیں گے سی جی ایس؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں، اب تو ہو گیا نوٹیفیکیشن، وہ چارج لے لیں، وہ کس طرح لگا دیں گے؟ جی. تو اس نے کہا پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا اس کو ایسی اونچی بات کرنے سے؟ تو انہوں نے کہا وہ مجھے کھڈ لائن لگا رہا ہے اور ایم جی او بنا رہا ہے. اس نے ٹیلی فون مجھے کیا کہ آئی ایم ٹیکنگ یو آف فرام بنگلہ کور، دین آئی ول ناٹ بی ان دا رن ایون. تو بیگم صاحب نے کہا اگر آپ ان کے پاس جا کر لڑنے کے بجائے ان سے کہیں کہ سر اٹ از یور وزڈم، میں آئی ایکسیپٹ، جو آپ نے کیا اچھا کیا فوج کے لیے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سر مجھے ایم جی او کے بجائے یا کور میں ہی رہنے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ چونکہ آدمی تھوڑا اپسیٹ ہے تو ایم جی او کی وجہ سے اس کو رہنے دو. تو یہی ہوا. انہوں نے جا کے یہ بات بولی
اور انہوں نے کہا یو اسٹے آن ان دا کور, آئی ول ناٹ ریموو یو. تو شام کو ٹیلی فون کیا کہ بڑی اچھی ایڈوائز میری بہن نے مجھے دی تھی, اچھا. اور اٹ از بیکاز آف دس ہی واز ان دا رن. جب ان کو چیف بلایا ہے تو وہ کور کمانڈر منگلے ہی تھے. جی بالکل. ہاں, بڑی یہ بہت دلچسپ بات بتائی آپ نے. تو آپ کو تو ایسے مشورے گھر سے مل جاتے ہوں گے؟ مجھے انہوں نے بھی کہا, دو چار اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی معین صاحب کو جو بیگم صاحب ہے نا وہ ان سے زیادہ عقل مند ہیں, وہی ان کو چلاتی ہیں. اچھا. تو یہ انہوں نے بھی کہا کہ پرویز مشرف صاحب کے منہ سے بھی یہ بات میں نے سنی اور بھی لوگوں سے, اور بیگم صاحب نے اس کو سیریسلی سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے. میں کہا بیگم صاحب آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی میری. I passed out number 1 in my course in the military academy. Best appointment for a captain is instructor PMA. I was instructor PMA as a captain. Best appointment staff college جو ہے میں نے امتحان آپ کی شادی سے پہلے کیا ہوا تھا, اور میجر کے لیے اپائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بیسٹ جو ہوتی ہے وہ بریگیڈ میجر ہوتی ہے, میں بریگیڈ میجر تھا. تو اس میں آپ تو تھی نہیں کہیں سین پر. میرے پاس ایک گاڑی بھی تھی, ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور دس تھنگ ہیڈ. کیسے انٹرسٹنگ. جنرل صاحب, یہ پرویز مشرف صاحب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو قائم کیا تھا. یہ بھی میں نے کہیں سنا, آپ نے بھی ان کا ایک کارناموں میں سے گنا, لیکن انہوں نے اس کو مس یوز کیا بعد میں پولیٹیکل کاموں کے لیے اپنے زمانے میں ہی. دیکھیے, یہ پرویز مشرف صاحب جب فوج میں تھے اس زمانے میں وہ مینشن کرتے تھے کہ یار یہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں کی کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا, اور مجھے موقع ملے تو میں اس طرح پیسے ان سے نکال لوں اور فلاں کروں, خزانے میں ڈال. یہ باتیں کرتے تھے. جب اللہ نے ان کو موقع دیا تو انہوں نے جو ریفارمز کا ایجنڈا بنایا تھا اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک پوائنٹ تھا, اور جو کہ کسی بھی مہذب ملک میں ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. تو نیب کے لاء میں عزیز منشی اور شریف الدین پیرزادہ, یہ دونوں بڑے آدمی, انہوں نے دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کے جو لاز چل رہے تھے, سلسلہ چل رہا تھا, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قانون بنایا. ہاں, اچھا بنا دیا. اس میں پہلی دفعہ جو لوگوں کو جو تھا نا کہ کس کس کو بھئی اس سلسلے میں اٹھایا جائے, پکڑا جائے پہلے, تو میں بھی اس میٹنگ میں شریک تھا. تو نام کچھ لوگوں نے کہا کہ جی فلانے کا فلانے کا. میں کہا یہ تو نام ہم جانتے ہی نہیں ہیں, آپ بڑے لوگوں کو پکڑیں شروع میں سب سے پہلے, ٹو کریٹ دی امپیکٹ. اٹ مسٹ اسٹارٹ فرام دا ہیڈ, جو بڑے لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو لوگ آئے پہلے, اس کی دہشت اتنی تھی نیب کی کہ لوگوں نے بہت جو ڈیفالٹر تھے بینک کے دوسرے تیسرے, اور انہوں نے پیسے جمع کرائے اور خزانے میں بہت پیسے, اور ٹھیک ٹھاک یہ کام چلتا رہا. امجد صاحب واز اے ویری اسٹرانگ مین, اپرائٹ مین, جو چیئرمین نیب تھے پہلے سید فرسٹ امجد, ہاں جنرل سید امجد ہاں صاحب. تو وہ اچھا کام چلا. جی. لیکن جب یہ 3 سال جو تھے نا ختم ہو گئے ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی گورنمنٹ کے, اور قاف لیگ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی, تو اس سے پہلے ہی یہ باتیں سننے میں آنے لگیں کہ نیب از بینگ مس یوزڈ جی. فار پولیٹیکل پرپزز. جی. اور جو آدمی نون لیگ کے ہیں یا پیپل پارٹی کے ہیں یا کوئی اور ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے, اگر وہ قاف لیگ میں آنے کو تیار ہیں تو ان کے ہاتھ ہلون پر رکھا جائے گا. جی. یہی شروع ہوا. بلکہ ان کے بازو مروڑے گئے کہ بازو مروڑے گئے بہت سخت. بلکہ وہ جو ہے راؤ سکندر صاحب کا مجھے یاد ہے, ان کو بڑے سختی سے کہا کہ جو اور بھی کچھ لوگوں کو, ایک کوئی ہوم سیکرٹری تھے, کوئی آئی جی صاحب تھے, 3 کا جو ہے گروپ بنا ہوا تھا, جا کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھئی یہ. میں نے کیبنٹ میں کہا, میں نے کہا سر کہ یہ میں نے اس وقت میں کہا جب ہم نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع کی جائے یا نہ کی جائے, تو مجھے انہوں نے اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا, اور فارن منسٹر کو اور کیبنٹ سیکرٹری کو میرے ممبر بنایا, اور کہا 15 ڈیز میں رپورٹ پیش کرو. تو پہلی رپورٹ میں جو میں نے کہا سر ہم آپ کو رپورٹ تو دے دیں گے, پہلا لیسن یہ نکل رہا ہے کہ
پیپلز مینڈیٹ مسٹ بی رسپیکٹڈ، اینڈ سیکنڈلی ہماری پارٹیوں کو ملک گیر ہونا چاہیے. عوامی لیگ نے ساری سیٹیں وہاں سے جیت لیں، ایک سیٹ یہاں سے نہ جیت سکی، یہاں والا کوئی وہاں نہ جیت سکا، ملک تو پولیٹیکلی اسپلٹ ہو گیا. تو بے نظیر صاحبہ کہتی تھی بے نظیر وفاق کی زنجیر. جی اب بہت سی ہماری پارٹیاں جو ہیں، کوئی سندھ میں مقید ہو کے رہ گئی ہے، کوئی پنجاب کی اپر کی کھلاتی ہے، کوئی بلوچستان کی پارٹی ہے، کے پی کے میں اور حساب میں. تو پارٹیاں ملک گیر نہیں ہیں، اور ہم کو یہ جینیٹک انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے ہرگز بھی کہ ہم اس قسم کا بھانمتی کے کنبہ جوڑیں. ہم کو انکریج کرنا چاہیے کہ سب پارٹیاں تمام صوبوں میں شاخیں بنائیں، سب کو اجازت دیں. مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ موقع پرستوں کو اس طرح اکٹھا کریں گے، وہ کبھی بھی جو ہے نا چھوڑ کے جا سکتے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آبزرویشن میری تو یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے بہت کام کیا، بے انتہا ہم تنگ پڑھاتے تھے، 8-10 گھنٹے کی میٹنگ آن لوکل گورنمنٹ کے لاس پہ. وہ بھی انہوں نے تمام دنیا کے جو ہے نا کینیڈا کے کہاں کے سارے لوکل گورنمنٹ کے لا اسٹڈی کیا، پھر یہ بنایا. پولیس ریفارم میں بڑی محنت ہوئی، نادرا ان چیزوں پر. لیکن پرویز مشرف نے اپنے زمانے میں جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو ان ریفارمز کی روح نکال لی. جی جو ان کے مین پوائنٹس تھے نا، وہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے حذف کر دو انڈر پولیٹیکل پریشر. بالکل. اور نیب کی بھی پھر وہ لوگوں نے کہا کہ اٹ از اے ٹول جس سے سیاسی طور پر لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جی اب ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کا بہت میں نے مطالعہ بھی کیا ہے، اس کا میں طالب علم ہوں، وہ ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کا. جی ہاں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں میرا خیال وہ ایسا ایک پیریڈ آیا تھا جس میں بہت انڈیا اور پاکستان کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کافی بڑھ گئے تھے. پارلیمنٹیرینز کو ہم لے کے گئے تھے وہاں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. اب اس میں عجیب بات یہ ہے جنرل صاحب کہ جب اس سے کچھ ہی دیر پہلے نواز شریف نے، آپ نے ذکر کیا تھا کارگل وار کا، کہ جب نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں بڑا ہسٹوریکل کام تھا، اور نہ صرف نواز شریف کے بہاف پہ ہسٹوریکل تھا بلکہ انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی صاحب کا بھی بڑا ایک لیپ ان فیتھ تھا، کہ لیپ آف فیتھ تھا کہ انہوں نے بہت مشکلات اور ریزسٹنس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بس یاترا کریں گے، آئیں گے اور یہاں پہ پاکستان کے ساتھ چیزوں کو نارملائز کریں گے. جی ہاں. اسی پرویز مشرف صاحب کی سرکردگی میں فوج نے اس کو سبوٹیج کر دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ہسٹری ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کو. جب بھی کچھ نارملائز ہونے لگیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سبوٹیج کر دیا جائے. سو مچ سو کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کی ہم کس سے بات کریں، یہ تو پیچھے سے چیزیں سبوٹیج ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا ایک پوائنٹ آف ویو کیوں ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے؟ میں جس زمانے میں واجپئی صاحب تشریف لائے تھے بس یاترا پہ، میں گورنر تھا اس زمانے میں، تو مجھے نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ بھی آ کے یہاں لاہور فورٹ پہ کھانا تھا ان کے لیے، اور گورنر ہاؤس پہ تقریر تھی. انہوں نے مینار پاکستان پہ جا کر کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ جب میں نیچے اپنے سینے پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں ایک بڑا مجھے اسکار نظر آتا ہے، زخم کا نشان. زخم تو بھر گیا ہے لیکن یاد آتی ہے کہ مطلب یہ بٹوارہ ہو گیا، ایک اچھا ملک ہے، اس طرح کہا. جی اور دوسری بات انہوں نے جو تقریر کی تھی گورنر ہاؤس پہ، اس کا میرے دل پہ اثر ہوا کہ واٹ دس مین از سیئنگ، جی اس میں لاجک بھی ہے اور اس میں اچھی فیلنگ بھی ہے. یہ فیلنگ مجھے آئی. جی تو انہوں نے اپنی شاعری بھی پڑھی کہ اچھا، جنگ نہ شاعری ہونے پڑھی، دیں گے. جنگ نہ ہونے دیں گے، یہ بھی پڑھی انہوں نے. اور وہ جو تھے فریدہ خانم کے پاس بھی گئے، اچھا ان کو شوق تھا غزل سننے کا، اور ان کے تمام شوق پھر اس حساب سے پروگرام ترتیب دیا گیا تھا. تو تھکے ہوئے تھے، پھر اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے وہ غزل چھیڑ دی. کون سی غزل ہے وہ؟ کہ ابھی بیٹھے رہو، ہاں آج جانے کی ضد نہ کرو. کرا. اچھا بہت پھر بیٹھ گئے. اچھا تو انٹلیکچوئل آدمی تھے بی جے پی کے،
انٹلیکچوئل تھے, شاعر تھے, کھلے دماغ کے آدمی تھے. ہی واز اے اسٹیٹسمین صحیح معنوں میں, ویژنری. جی لیکن میں حیران ہوں, اور پرویز مشرف صاحب مجھ سے ناراض بھی ہوتے تھے کہ کارگل کے معاملے میں میں کہتا تھا, میں اس زمانے میں تو گورنر سے ہٹ گیا تھا اور میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, آئی ہیڈ نو اسائنمنٹ. بٹ جب کبھی میں پنڈی جاتا تو ٹیلی فون کرتا تھا کہ میں آیا ہوں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ سے مل لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم جب آؤ تو تم کو جنرل شہزادہ کا گھر معلوم ہے چکلانے؟ میں نے کہا سر. کہتا وہاں تم آ جانا 3 بجے قریب تم کرو پہنچو گے. تو وہاں گئے تو وہاں برج ہو رہا تھا. اچھا ہاں, برج کے بہت شوقین تھے, اچھا بہت زیادہ شوقین تھے برج کے. تو برج ہو رہا تھا, اور شام میں غزل کا شوق تھا ان کو, میوزک سننے کا غزل کا, اور دوسرا یہ شوق تھا ان کا. وہ ہو رہا تھا. تھوڑی دیر میں ڈی جے مجھ سے توقیر رہا تھے غالباً, وہ آ گئے. مسلم انڈین سے بات ہوئی ہے کاغل میں, اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن بات ہو رہی ہے کہ وینیو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم انڈیا نہیں جائیں گے, وہ بولتے ہیں ہم پاکستان نہیں آئیں گے. ہم سجیشن دے رہے ہیں کہ 0 پوائنٹ واگہ پہ مذاکرات کر لی جائیں کارگل کے بارے میں. اس قسم کی باتیں مجھے سننے کو وہاں ملیں. جی اس پر ہی میں نے کہا, میں کہا سر یہ کارگل میرے خیال میں اتنا کوئی ضروری نہیں تھا. اس وقت تک کارگل اوپن ہو چکا تھا. کارگل میں اندر جا چکے تھے, بلکہ سیز فائر پر پہنچ گئے تھے. اچھا یہ ابھی تک امریکہ نہیں گئے تھے اپنا نواز شریف صاحب, لیکن وہاں سے یہ کوئی ایسے حالات تھے کہ دے وانٹ ٹو اسٹاپ فائر. تو میں نے اس وقت بھی کہا, بعد میں بھی کہا کہ کارگل واز اے مس ایڈونچر ان مائی اسیسمنٹ. اچھا اٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری. اور ایک انڈیا پاکستان کے تعلقات صحیح نیچ پہ ڈیولپ ہونے شروع ہوئے تھے, جی, وہ رک گئے, جس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچا. اور ایک بریچ آف ٹرسٹ بھی محسوس بریچ آف ٹرسٹ بھی ہے. بالکل, جو انڈین اگر کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے ہم کیا مذاکرات کریں, آپ تو مذاکرات کر کے پھر ہم پر حملہ کر دیتے ہو. جی اور حملہ کرنے سے یا تو فائدہ کوئی ہو جاتا, جی. وہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو یہ جو سیز فائر ہوئی بعد میں, نواز شریف صاحب امریکہ گئے اور ان کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا. تو یہ سیز فائر کے بارے میں جو کنفلکٹنگ ویوز ہیں, ایک ویو تو یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ہی کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ صاحب آپ چاہیے کچھ اب اس کا سیز فائر کرائیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک جیتی ہوئی جنگ ہار دی جا کے وہاں پہ. تو آپ کا کیا ویو ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں جنگ میں اسٹیل میٹ ہو گیا تھا, بلکہ ریورسز شروع ہو گئے تھے. جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ تھے جو پیدل گئے تھے اندر پہاڑیوں پر, تو جب تک تو اصل میں جو پیٹرن ہوتا ہے کہ انڈین وہاں سے سردیوں میں وڈرا کر جاتے ہیں, تو ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملا تھا. جی جب ریزسٹنس آیا تو ایڈوانس سلو ڈاؤن ہو گیا. اس ایک زمانے میں تو مجھے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے لوگوں کی یہ جو ویو در ویو ہم پر اٹیک کر رہے ہیں انڈین ڈسلوج کرنے کے لیے, ہماری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں, اتنی لاشیں وہاں پڑی ہیں, اٹھا نہیں رہے انڈینس. دے آر ناٹ پکنگ اٹ اپ, اٹھا ہی نہیں سکتے, ان کو پتہ ہے ہم اٹھانے آئیں گے ہم پھر گولیاں برسا دیں گے ان پر. ہماری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں مارتے مارتے انہیں. ایک وقت تو یہ تھا. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انڈین نے جب ایئر فورس لانچ کر دی اپنا بھاری توپ خانہ, تو بڑا نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو اس پر انہوں نے اپنے ایئر چیف اور جو ایئر آفیسر کمانڈنگ نارتھ تھے پرویز مظہر سے کہا کہ بھئی آپ انڈین ایئر فورس کو چیلنج کریں. اس نے بولا سر آپ نے تو ہمیں کوئی پلان کبھی بتایا ہی نہیں, نہ کبھی ڈسکس کیا, نہ ہم نے کوئی تیاری پکڑی ہے اس کی, یہ تو آپ کا خفیہ پلان تھا. ادروائز جو ہوائی اڈے جہاں سے ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, وی ہیو ٹو بلڈ اپ فیول اینڈ ایمونیشن اینڈ ادر تھنگس تیاری ٹو میک دم آپریشنل. اور تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جو لیزن آفیسر تھے تو انہوں نے تو منع کر دیا, کہ عابد راؤ صاحب تھے ایئر وائس مارشل بنے, ایئر مارشل, اور ایک انہوں نے بھی ایئر آفیسر کا کمانڈنگ نارتھ پرویز مرزا نے بھی, اور یہی بات کہی کہ آپریشنلی مطلب. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ اف یو گو ان دیئر دس وار ول ناٹ ریمین کنفائنڈ ٹو کارگل, یہ پھیل جائے گی, پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گی. تو یہ بات تھی, اس پہ وہ ناراض تھے ایئر فورس سے. اس طرح مجھے پتہ چلا.
وہ پرویز مرزا صاحب جو ہے نا ایئر مارشل ایئر آفیسر کمانڈنگ، وہ میرے اسکول کے ہیں لوٹ بمبئی کے، وہ ریٹائر ہو رہے تھے. سو میں نے بیچ پر کوئی میزائل کا ڈیمانسٹریشن تھا کیا تھا، میں بھی وہاں تھا، تو پرویز مرزا واز کنڈکٹنگ دیٹ، وہ ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے اور میزائل. میں نے کہا سر یہ بڑا اچھا اس نے کام کیا پرویز مرزا نے، قابل افسر ہے یہ، تو آپ لوگوں کو امبیسڈر بھیجتے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ کر دیں. میں نے ایک قسم کی سفارش کی، نو آئی ول ناٹ ڈو اٹ، آئی آسکڈ ہم ٹو یوز دا ایئر فورس اینڈ جو ہے ہی ڈڈنٹ فلانا. اب وہ پرویز مرزا کہہ رہے یار میں چیف کی اجازت کے بغیر کوئی یہ تھوڑی ہے کہ میرا کوئی پرسنل آرمیڈ ہے کہ میں اس کو کر دوں. تو اس سے ناراض تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایئر فورس واز ناٹ ریڈی نار ولنگ. لیکن سیز فائر کے لیے میرا جو سوال ہے، سیز فائر کے اوپر میری اسسمنٹ یہ ہے کہ لاسز ہمارے کافی ہونا شروع ہو گئے تھے اور ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. ہم خاطر خواہ سپلائیز آگے پہنچا نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ تو بھائی ایئر جائیں گی یا بھائی پورٹر لے کے چڑھیں گے، اور ہندوستان جو ہے توپخانے سے اور ہوائی جہازوں سے بہت نقصان کر رہا تھا. تو اٹ کیم ٹو دی کنکلوژن کہ دیر از نو پوائنٹ آف کنٹینیوئنگ ود دس آپریشن. اینڈ اس پہ مطلب ابھی پاکستان کی پوزیشن اس پہ پریکریس ہو گئی ہے، کیجولٹیز بھی ہونی شروع ہو گئی تھیں. اس پر انہوں نے بولا سیز فائر ہونا چاہیے. اب یہ جو بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آگے چاہیے، میرا خیال میں اتنی صحیح نہیں ہے. اور آئی تھنک نواز شریف صاحب کو انہوں نے شاید کہا ہو کہ بھائی وہ چاہ بھی رہے تھے اپنا امریکن کہ یہ بند ہو، تو پھر تو پرویز مشرف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا. میرا اسسمنٹ ہے، جی مطلب اس سبجیکٹ پہ میری بات نہیں ہوئی کہ آپ نے کہا تھا یا خود گئے تھے وہ، لیکن میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ ہماری سچویشن جو ہے ملٹریلی اتنی اچھی نہیں رہی تھی. یعنی میں واسطہ پرائم منسٹر کہ آپ جا کے سیز فائر کرائیں تاکہ لڑائی جھگڑا بند ہو. لیکن یہ تو بات بالکل درست نہیں لگتی کہ ایک جیتی ہوئی جنگ انہوں نے جا کے واشنگٹن میں ہار دی. یہ تو بالکل غلط بات. Not at all. This is a political statement. I don't think this is correct. And I think for the sake of history, we have to be very careful in making such statements. جی اور باقی چیزیں تو کھلی جاتی ہیں بعد میں، چھپی نہیں رہتی. There are many officers who will write اس معاملے میں کبھی لکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہے لوگوں نے اور کیا حالات ہو جائیں گے اور کیا حالات تھے. اس سے لوگ گیج کر سکیں گے کہ واقعی ہم سری نگر پر پہنچنے والے تھے کہ نہیں پہنچنے والے تھے. اب جنرل صاحب میرا آخری سوال ہے، جی جو کئی لحاظ سے ایک مرکزی سوال ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی جمہوریت چلتی رہی ہے. کبھی جب جمہوریت ہوتی ہے تو وہ خاص قسم کی ہوتی ہے اور کئی ادوار میں جمہوریت بالکل نہیں ہوتی. جو جمہوریت ہوتی ہے اس کو حال ہی میں ہمارے ایک فیڈرل منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں خود سے کہہ دیا کہ یہ جو اس وقت نظام حکومت ہے یہ ہائیبرڈ نظام حکومت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے. لوگ کہتے ہیں 54 سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے کمانڈر ان چیف کو ڈیفینس منسٹر کے طور پہ کیبنٹ میں انڈکٹ کیا تو ایک ہائیبرڈ رجیم کی طرف قدم بڑھ گیا اور یہ چلتا رہا. انسٹیٹیوشن کا کیا ویو ہے کہ کیا پاکستان کے لیے یہی نظام موزوں ہے یا اس میں کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں، امپرومنٹ ہو سکتی ہے؟ انڈیا بھی ہمارے جیسا ملک ہے، وہاں پہ تو کوئی ہائیبرڈ والا نظام نہیں لگتا. تو کس وجہ سے ہمارا ہائیبرڈ ہونا اچھا ہے، اگر اچھا سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ دیکھیے بات ٹھیک ہے 54 میں کہ یہ شروع ہوا، لیکن اصلی جو ہائیبرڈ سسٹم ہے وہ ریسنٹ ہسٹری میں ہوئے ہیں. جی زیادہ وہ مطلب ایک اگر وہ کیبنٹ منسٹر بن گئے ڈیفینس کے، وہ اپنی جگہ تھوڑا بہت عمل دخل بڑھ گیا. لیکن جو صحیح معنوں میں ہائیبرڈ ہے کہ وہ بالکل دور تک پھیل جائے اور بہت سے محکموں میں وہ سمجھیں کہ یہاں پر فوجیوں کا ہیڈ کرنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. اس کے اور یہ ایک سیاستدان جو ہیں دے آر فیل ٹو ڈیلیور اس ٹائپ کی باتیں. تو یہ ریسنٹ اس میں ہوا ہے. باقی آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے پہلے بہت سخت ڈکٹیٹر فوج کا رول ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ الیکشن بھی کرائے اور سول کو کوآپٹ کر کے ان سے مل کر چلائے. یہی ایوب خان نے کیا، یہی ضیاء الحق نے کیا، یہی پرویز مشرف نے کیا.
تو ہائیبریڈ نظام، یہ لفظ ہائیبریڈ ابھی نئے آگے ہیں، چونکہ hybrid گاڑیاں آ گئی آصف صاحب کو بھی کسی نے بتایا ہوگا تھا، بھائی اپنی طرف سے ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے، جی تو ملا جلا نظام ہے. لیکن یہ آدھا تیتا آدھا بٹیر جو ہے کوئی مناسب نظام نہیں ہے. اچھا، آپ کی اور رائے ہے. ہاں مطلب جو ہے جس کا کام اسی کو ساجے. جی لیکن بات یہ ہے کہ فوج کا ویو یہ ہے، اور میرا بھی کچھ حد تک ویو یہ رہا ہے، کہ ہمارے پولیٹیشنس کو جو ان میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، ان میں جو انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ان میں جو قابلیت ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، وہ اس کا مجھے وہ پورے طرح اکوپڈ نہیں ہے. نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کا کوئی بہت ایجوکیشن ہے ڈیپ، یا کوئی کتابیں پڑھ کر اپنا نالج حاصل کیے جائے دی آرٹ آف گورننس کو. تو دوسری بات، برادری کے اوپر جو ہے الیکشنز ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ فور کاسٹ کے سندھ میں کون سے علاقے میں جتوئی ہوں گے، کون سے میں پیر پگاڑا ہوں گے، کون سے میں کیا ہوگا، وہی چل رہا ہے. 14 سال سے ان کی پیپل پارٹی کی حکومت چل رہی ہے، ہیریڈیٹری نظام ہوتا جا رہا ہے. پھر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے پاکستان کے لیے کوئی بہت زبردست کوئی فیوچر پلان کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز لونز اینڈ ہاؤ ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹینڈ اوور اون فیٹ. کوئی خاطر خواہ پلان کوئی بناتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ایکسپیڈینسی پہ کام چل رہا ہے، توڑ جوڑ سے کام چل رہا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو بیٹھا ہوا ہے کہ پی کے میں یا آزاد کشمیر میں ایل او سی پر گولیاں آ رہی ہیں، اس پر فیملی سے دور تکلیف کاٹ رہا ہے، اور افواہیں پڑھ رہا ہے کہ اتنے ارب روپے وہ مٹیاری میں ڈی سی نے کھا لیے جو ملے تھے سڑک بنانے کے لیے، حیدرآباد سکھر کی اتنے ارب کھا لیے، اس نے اتنے ارب کھا لیے. وہ کہتے ہیں واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر؟ یہ گولیاں آ رہی ہیں، میں فیملی سے دور ہوں، اور وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے. کراچی والے بول رہے ہیں ہمیں پانی پینے کو نہیں مل رہا، ٹینکر خریدنے پڑ رہے ہیں، بجلی نہیں آ رہی، فلاں نہیں آ رہی، پرابلمس. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پرابلم جو ہے سالو کرنے کے اوپر جو ہے نا، ہم نے کوئی پاکستان میں اچھا نظام دے نہیں سکے. تو یہ ہائیبریڈ نظام کوئی سیاسی لوگوں کی مرضی سے نہیں ہے، ان کی مجبوری سے Imposed ہے. مجبوری سے ہے. جی ہاں، تو یہ صورتحال ہے جو میرے خیال میں اٹ از ناٹ اے آئیڈیل سچویشن. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، آپ ہمیں ایک اسٹڈی ٹور پر لے گئے تھے، جی کوریا، انڈونیزیا اینڈ ٹرکی. بالکل. وہاں ہائیبریڈ نظام چلتے تھے، اور لیکن وہاں اب جمہوریت پھل پھول رہی ہے. تو ہم یہی ہم سیکھنے یہ گئے تھے بتانے کہ گئے کیسے تھے، ہوئے، تو کیسے آپ ہائیبریڈ سے ہاں صحیح واپس ڈیموکریسی لوٹ کی آئے. طرف آئے. جی تو پھر وہ آپ نے جو اس پہ سارے کچھ جو لٹریچر اکٹھا کیا تھا اور پوائنٹس اکٹھے کیے تھے، یہ وقت آ گیا ان کو آپ ذرا پبلک سے شیئر کریں، دوبارہ چھاپیں. جی ہم نے وہ شیئر کیا جی، پبلک کیا. دوبارہ کریں، یہ موقع پھر آ گئے. اور ہماری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کے بارے میں رائے ہے کہ وہ ٹھیک سے پرفارم نہیں کرتے اور ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی اور قابلیت نہیں ہوتی، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ انہیں موقع دیں گے تو جمہوریت تھوڑی سی ایوالو ہوگی. اگر آپ ہر 2-4 سال 10 سال کے بعد ان کا جمہوریت کے پودے کو اکھاڑ کے دیکھیں گے کہ کتنا اگا ہے، تو پھر وہ دوبارہ جی ہاں، لگے یہ گا تو زیرو سے شروع ہو جائے گا. یہ تو کافی عرصے سے یہ ہم سن رہے ہیں مثال نا، تو وعدہ جمہوریت کا پنپ نہیں دے رہے. لیکن کل یہاں اسی فورم پر بات ہوئی تھی، جو سیاستدانوں کی طرف سے غالب بنائی تھی، نیوٹرل لوگوں کی طرف سے، جو ناٹ پرو فوجیز. اس نے کہا کوئی سٹاپ کرتا ہے ان کو کہ بھئی کراچی والوں کو پانی کی تنگی، رو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی منع کرتا ہے کہ پانی مت لے کر آؤ کراچی؟ یا کوئی منع کرتا ہے کہ ایجوکیشن میں جو ہے اتنے بڑے بڑے بجٹ دے رہو، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہ کرو، یا سڑکیں ٹھیک نہ کرو، یا جو باقی اس قسم کے کام ہیں؟ کیا فوج سٹاپ کر رہی ہے کہ ڈونٹ ڈو یہ اٹ، درست خبردار آپ تم کی کرو گے؟ نہیں، یہ تو سویلین مطلب یہ کہنا جو ہے یہ باتیں، لیکن اصلی بات تو ڈیلیوری کی ہے. اصلی بات تو یہ ہے کہ زمین پر عوام مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے. کیا یہ سیکیورٹی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، سیکیورٹی کونسل جیسے امور عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جہاں فوج اور سول بیٹھتے ہیں، وہاں اس قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے یہ ہائیبرڈ کے اوپر کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز کے بارے میں، بات ہو کہ یار پولیٹیشنز کی یہ کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دخل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان کو بتائیں سر ہماری یہ مجبوری ہے. اس طرح کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ڈائلاگ ہوتا رہا ہے، اچھا
ہاں پہلے بھی. اور جب ایک پارٹی بہت مضبوط ہوتی ہے پھر ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ڈائلاگ تو جب وہ برابر ہی پارٹی ذرا کمزور پڑے گی اور کوئی اس طرح ہوگا حالات تو پھر ڈائلاگ میننگ فل شروع ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا، بہت وقت دیا، بہت انفارمیٹیو گفتگو رہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.